یہ ایک معنی کیا والنجم کا کہ سریا کی قسم، اور سریا ستاروں کے اس جم گھٹے کو کہتے ہیں جب وہ خریف کے آخر میں جب وہ پچھلی رات ابھر کر آسمان پہ چمکتا ہے تو ستاروں کے جم گھٹے کی وجہ سے رب کائنات زمینی پھلوں سے آفتوں کو دور کر دیتا ہے، ان کے نقائص کو رب کائنات دور کر دیتا ہے، رب ذوالجلال ان کے اندر پائے جانے والی کمی کو دور کر دیتا ہے، اور اس سریا کی چمک کی وجہ سے وہ ستاروں کے جم گھٹے کی چمک اور روشنی کی وجہ سے زمینی پھل پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا رب نے یہاں سریا کی قسم اٹھائی جو سب سے زیادہ چمکنے والی چیز ہے، جس کو ہر بندہ پہچان لیتا ہے کہ وہ سریا کا وہ ٹھکانہ ہے، وہ سریا چمک رہی ہے، وہ ستاروں کے جم گھٹا ہے جو چمک رہا ہے، اور جس کی برکات اتنی ہے کہ اس کے اثرات زمین تک آ رہے ہیں، زمین کے اندر پائے جانے والی بیماریاں پھلوں کے اندر ختم ہو رہی ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر خریف مراد لیا جائے اور اس کو پھر تشبیہ دی جائے ذات محمد سے، تو جب اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے تو رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے دلوں کی ساری بیماریاں دور کر دی تھی، دلوں کے اندر پائے جانے والے نقائص، دلوں کے اندر پائے جانے والا کفر اور شرک، دلوں کے اندر پایا جانے والا حسد اور بغض اور ریا اور دشمنی اور باقی جتنے بھی روحانی نقائص اور بیماریاں تھی، محمد عربی آتے گئے رب بندوں کے دلوں کو وہ قبلہ و کعبہ بناتا گیا، اپنی ذات کا مرکز بناتا گیا۔ تو جب سرکار تشریف لائے تو دلوں کے نقائص اور بیماریاں دور ہوئیں، تو یہ دل اللہ کے لائق بنے، اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات کے لائق تب بنے جب میرے آقا کا پیغام ان دلوں میں جاں گزی ہوا، جب سرکار کا پیغام ان دلوں تک پہنچا تو دلوں سے گندگیاں دور ہوئیں، جس کے متعلق قرآن بھی فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کا رسول جہاں انہیں کتاب و حکمت کی بندوں کو تعلیم دیتا ہے، جہاں انہیں اپنی سنت سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وہ رسول ان بندوں کے دلوں کو بھی صاف کرتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ان دلوں کو اللہ کے لائق بناتا ہے، اللہ کے قابل بناتا ہے۔ تو سرکار آئے تو انسانیت کے دل جگمگائے، انسانیت کے دلوں سے سب کچھ نکلتا گیا جو اللہ کے لائق نہیں تھا، اور وہ ہر چیز آتی گئی جو اللہ کے لائق تھی۔ شیخ الاسلام والمسلمین بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ دل اللہ کی محبت کی قرارگاہ ہے، یہ دل وہ مرکز ہے جہاں خدا کی محبت آتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس دل میں خدا کی محبت تب آتی ہے جب دل اس کی محبت کے لائق ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت خدا ایک بادشاہ ہے، اللہ کا پیار ایک شہنشاہ کی طرح ہے، اس کی محبت ایک فرمان روا اور حکمران کی طرح ہے، اور حکمران کبھی گندے تختوں پہ نہیں بیٹھا کرتے، حکمران کبھی آلودہ بستروں پہ نہیں بیٹھا کرتے، حکمران ہمیشہ اپنے لائق بستر اور تخت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں بیٹھتے جہاں جگہ ان کو پسند آتی ہے۔ تو اگر دل کے اندر اللہ کے شریک رکھے ہوں، دل کے اندر اللہ کی مقابل کی چیزیں پڑی ہوں، غیروں کی محبت پڑی ہو، چاہت پڑی ہو، تو پھر اللہ کی محبت اس دل میں کبھی نہیں آتی ہے۔ وہ اس دل میں محبت خدا آتی ہے جو دل ہر چیز سے خالی ہو کے فقط اس کا منتظر رہتا ہے کہ اب تو آ جا، کہ اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا اب دل سے رخصت ہو گئی۔ علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔